العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آج متن قاعدے کی تختی نمبر 1 ہم یاد کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. جو اس میں مین پوائنٹس دیے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اب پہلا پوائنٹ ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں. ایک تو اس پوائنٹ میں آپ کو ان حروف کا نام بتا دیا اور پھر ان کی تعداد بھی بتا دی کہ یہ حروف مفردات بھی کہلاتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی تعداد 29 ہے. ٹھیک ہے. انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں. اب ان حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کرنا چاہیے, نہ کہ دیہاتی لہجے میں کسی دوسرے تلفظ میں. یعنی کہ بے دے دے جیم ہے اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے, بلکہ آپ نے عربی لہجہ پڑھنا ہے کہ با تا تا جیم ہا قا. ٹھیک ہے. یہ لہجہ جو ہے آپ کا عربی ہے. بے دے دے یہ آپ کا عربی لہجہ نہیں ہے. آپ اس لہجے میں پڑھیں گے آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, آپ کے پاس نیکیاں بھی نہیں آئیں گی, بلکہ آپ الٹا گنہگار ہو جائیں گے جانتے ہوئے کہ بھئی یہ لہجہ قرآن کا نہیں ہے, یہ لہجہ عربی نہیں ہے, یہ دیہاتی لہجہ ہے. تو آپ نے اس لہجے پہ کبھی بھی لفظ قرآن پاک کا ادا نہیں کرنا, بلکہ عربی لہجے میں ادا کرنا ہے کہ با تا تا ہا قا ضا ضا عین غین یہ عربی لہجے میں آئے گا. ٹھیک ہے. بے تے سے جیم ہے ہے کوئے روئے عین غین وے یہ جو ہے سارا کیا ہے آپ کا دیہاتی لہجہ بنتا ہے. خیر, اب ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں. پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب وہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 7 حروف ہیں اور وہ یہ کہ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. ٹھیک ہے. یہ 7 حروف ہیں جنہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں, جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ان 7 حروف کو ہر حال میں آپ نے پورے یعنی کہ موٹا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا مجموعہ جو ہے غصہ دن تیز ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مجموعہ یہ حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں. مجموعہ یاد ہو جائے گا تو آپ کو یہ حروف ایٹومیٹکلی یاد ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان 7 حروف کے علاوہ 29 حروف میں سے 4 ایسے حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. با فا میم اور واو. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں. اب یہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں, با فا میم واو. اس کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ سوال ہوگا کہ ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو آپ نے ان حروف کو جواب میں بتانا ہے کہ با فا میم واو یہ وہ حروف ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. ان کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں. وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت زبان سے منہ سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے, مثلا زا سین صاد. ٹھیک ہے. اب یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز ادا ہوتی ہے. زا سین صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح کی آواز ہوتی ہے اور ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اس کو حروف صفریہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ پوری تختی جو مین پوائنٹ ہے یہ ساری انہوں نے دی تھی, یہ پوری میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی. اب آپ نے اس پر محنت کرنی ہے, اس کو یاد کرنا ہے کہ اس میں 2 سے 3 سوال 4 سوال آپ کے لازمی آئیں گے. مثلا ایک حروف مفردات کا دوسرا نام کیا ہے تو آپ اسے حروف تہجی بتائیں گے. اور اگر کوئی پوچھے کہ بھئی حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے تو آپ 29 بتائیں گے. اور اگر پوچھے کہ بھئی اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے تو آپ لکھیں گے یا بتائیں گے کہ اس کو بے تے سے جیم ہے نہیں بلکہ با تا تا جیم ہا قا اس طرح کر کے ہم
पढ़ेंगे ये अरबी लहजा होगा। उसके बाद आपके पास इसी तरीके में से जो सवाल होगा वो ये होगा कि 29 हरूफ में से 7 हरूफ हैं जो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं। आपने ये ख़ास स्वाद वाद वाद गैन क़ाफ ये बता देना है। फिर अगला सवाल होगा कि आप इन हरूफ का मजमुआ क्या है, हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ क्या है। तो आपने उसके मजमुए के जवाब में ये बताना है कि हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ क़ुस्सा दफ्तिन क़िद है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल आपके पास आएगा कि बा फा मीम वाव कौन से हरूफ हैं। ठीक है, तो जवाब में आपको बताना होगा कि होठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। उसके बाद आपके पास एक और सवाल आएगा कि हरूफ सफरिया किसे कहते हैं, या हरूफ वो सीटी से अदा सीटी वाले हरूफ किसे कहते हैं। अब आपके पास ये दो तरह के सवाल एक ही चीज़ के बारे में आएगा, जवाब एक ही बनेगा, सवाल दोनों मुख्तलिफ शक्ल में होगा। एक होगा कि हरूफ सफरिया किसे कहते हैं, दूसरा होगा कि सीटी वाले हरूफ किसे कहते हैं। तो आपने उसके जवाब में कहना होगा कि हरूफ सफरिया ये हैं ज़ा सीन स्वाद, या सीटी वाले हरूफ ये हैं ज़ा सीन स्वाद। ठीक हो गया। आपके पास ये चंद सवाल आपकी पहली तरतीब में से आपके पास आएंगे, इसको आप तैयार करें, इसको आप याद करें और अच्छे से याद करें ताकि टेस्ट में आपके इस पहली तरतीब में से आपको अच्छे नंबर मिल जाएं और आपका टेस्ट कामयाब हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।